12 جولائی 2020 کے ایک تیز بارش میں بھیگتے دن دلی شہر کے اندرون علاقے چاہوباڑی بازار کی تنگ گلیوں میں واقع حوض قاضی چوک میں 200 سالہ بوڑھی مسجد کا گنبد گرا تو اس مسجد سے جڑی تاریخ بھی ابھر کر سامنے آئی۔ یہ مسجد رنڈی کی مسجد کے نام سے منسوب تھی۔ کئی لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ مسجد ایک طوائف کے نام سے کیوں کر مشہور ہوئی اور کیوں کر تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد مشہور تو اسی نام سے ہے، لیکن اس کا اصل نام مبارک بیگم کی مسجد ہے۔ تاریخ اس بات پر خاموش ہے کہ 1823 میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد مبارک بیگم نے بنوائی یا ان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی بیویاں اور داشتائیں مساجد بنواتی تھیں، لیکن کسی طوائف کی مسجد کی تعمیر یہ ایک انوکھی بات تھی۔ تاریخ مبارک بیگم کی زندگی کے بارے میں گو خاموش ہے، لیکن جتنی باتیں بھی ملی وہ دلچسپ اور عجیب ہیں۔ چمپا نامی ایک مراٹھی طوائف پونا سے دلی آ بستی ہے۔ چمپا سے وہ مبارک بیگم بنتی ہے اور دلی میں ایک مسجد تعمیر کرواتی ہے۔ چمپا اور پھر مراتے مبارک النساء بیگم پونے سے دلی منتقلی کے بعد ہندوستان کے سب سے بااثر اور طاقتور شخص ڈیوڈ اوکٹرلونی کی بیوی بنتی ہے۔ بعض مورخ اسے جنرل ڈیوڈ اوکٹر کی رکھیل کہتے ہیں۔ یہ ڈاماڈول مغل امپائر کے اس دور کی بات ہے جب اکبر شاہ ثانی تاجدار ہند تھے اور جنرل ڈیوڈ اوکٹر دلی میں تاج برطانیہ کی طرف سے ریزیڈنٹ مقرر تھے۔ مبارک بیگم چمپا یا ڈیوڈ اوکٹر کے تعلقات کی جو بھی نوعیت ہو، یہ طے ہے کہ مبارک بیگم ڈیوڈ اوکٹر کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ مبارک بیگم جنرل ڈیوڈ کی 13 بیگمات میں سے ایک تھی اور ڈیوڈ اوکٹر پر وہ بے حد حاوی تھی۔ مورخ کہتے ہیں کہ مبارک بیگم سے مغل اور انگریز گروپ دونوں ہی نفرت کرتے تھے۔ مبارک بیگم خود کو لیڈی ڈیوڈ اوکٹر کہلواتی تھی، جو انگریزوں کو پسند نہیں تھا، اور وہ خود کو قدسیہ بیگم یعنی شہنشاہ کی ماں بھی کہلواتی تھی، جو مغلوں کی کمزور اور دکھتی ہوئی رگ تھی۔ جنرل ڈیوڈ نے اپنی محبوبہ یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک باغ تعمیر کروایا جس کا نام مبارک باغ تھا۔ مغل حلقہ اثر کے لوگ اس باغ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج طوائف ایک گالی ہے، لیکن مغلیہ دور میں ان کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک طرح سے شاہی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مبارک بیگم اس زمانے کی ایک اہم اور بااثر شخصیت کا نام تھا۔ دلی میں اپنے دور کا آخری بڑا مشاعرہ مبارک بیگم کے محل میں ہوا، جس میں مرزا غالب بھی شریک ہوئے تھے۔ مصنف ضیاء الاسلام اپنی کتاب وومن ان مسجد میں مبارک بیگم کے بارے میں ذرا مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ لڑکی چمپا جو پہلے ایک طوائف ہوا کرتی تھی، اپنے ماضی سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور اس وقت کے ایلیٹ کلاس میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس لیے پہلے اس نے برٹش جنرل ڈیوڈ اوکٹرلونی سے شادی کی اور ان کے مرنے کے بعد ایک مسلمان امیر سردار سے شادی کر لی۔ چمپا یا مبارک بیگم کا مسجد تعمیر کروانا بھی اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس میں شامل ہونے کی ایک کوشش تھی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے یہ مسجد مبارک بیگم نے بذات خود تعمیر کرائی، اور کچھ کا کہنا ہے اسے جنرل ڈیوڈ اوکٹر نے تعمیر کرا کے اسے اپنی بیوی کے نام سے منسوب کر دیا۔ جو بھی ہے، مسجد مبارک بیگم نے تعمیر کرائی اور یقیناً اس کے لیے رقم جنرل اوکٹرلونی نے ہی فراہم کی۔ قرون وسطیٰ کے زمانے میں خواتین نے کئی مساجد، مدرسے اور امام بارگاہیں تعمیر کروائیں۔ دلی کی مشہور فتح پوری مسجد شاہ جہان کی اہلیہ نے بنوائی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ فتح پوری مسجد ایک بادشاہ کی بیوی نے تعمیر کروائی، جبکہ مبارک بیگم ایک طوائف تھی۔ مبارک مسجد، یہ مسجد 2 منزلہ ہے۔ زمینی حصہ ایک طرح کا پلیٹ فارم ہے جہاں دکانات بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کا داخلی راستہ جو کبھی کشادہ ہوگا اب ایک تنگ سی گلی پر محیط ہے۔ پہلی منزل پر مسجد قائم ہے اور نماز کے لیے ایک ہال اور 3 گنبد ہیں۔ 12 جولائی اتوار کے دن تیز بارش کی وجہ سے ایک گنبد گر گیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل طور پر سرخ پتھر سے کی گئی ہے۔ 12 جولائی کی اتوار کو گرنے والی مسجد کے گنبد کے شکستہ ٹکڑوں پر سرخ مسالہ دیکھا جا سکتا ہے، جس سے اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ 1823 میں تعمیر کردہ یہ مسجد اپنے 200 برس سے فقط چند ہی سال کی دوری پر تھی۔ پروفیسر دیش پانڈے کہتے ہیں، پرانی دلی کے علاقے حوض قاضی میں رہنے والے لوگ آج بھی مبارک مسجد کو رنڈی کی مسجد پکارتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس نام پر اعتراض نہیں کرتا، اور یہ اس مسجد کا باقاعدہ نام بن گیا ہے اور لوگ ماضی کے اس نام کو ہی استعمال کرتے ہیں۔